حسب معمول مینیو میں ہمارے پاس چٹپٹی خبریں بھی ہیں اور کچھ نمکین بھی ہیں، مسالے دار بھی ہیں. آپ کیا پسند کریں گے سب سے؟ مجھے تو جگنو کو چٹپٹی خبریں پسند ہے، مجھے نمکین خبریں پسند ہیں. آپ کو کیا پسند ہے؟ اس وقت میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو مجھے چٹپٹی. چلو خواتین کا مزاج آپ جانتے ہیں، کھٹی میٹھی چٹپٹی. ہاں ہاں، یہ آپ مرد حضرات اکثر کہتے ہیں، پائے جاتے ہیں. الزام کیا؟ اب دیکھ لینا، مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کہاں جائیں گے. کمزور کے اوپر ہی تو ہمیشہ غصہ اور نزلہ گرتا ہے. یہ رونا دھونا بند کرے. نہیں، میں بالکل ہنستے ہنستے کہہ رہی ہوں، رو دو بالکل. اور ویمن کارڈ نہیں کھیلتے ہم، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں لگتا ہے وہیں سے شروع کریں گے آپ ویمن کارڈ سے. مجھے لگتا ہے ایسے. ہاں، کہتے ہیں عورت کی دشمن ہوتی ہے. کچھ ایسا ہی معاملہ لگ رہا ہے کہ بشرا کا بشرا پہ وار. پہنچے آپ؟ پہنچ گیا. اچھا، جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں ان کی وائف یا انٹرنیشنلی بہت زیادہ پہچانی گئی ایک اسکینڈل کی وجہ سے کہ ان کی جو جنس ہے وہ نہیں ہے جو وہ ہیں، خاتون نہیں ہے، وہ ایک مرد ہے. یا پھر بشرا بی بی پاکستانی پولیٹکس میں بہت زیادہ، نہ صرف پاکستانی پولیٹکس میں بلکہ انٹرنیشنلی اب اس رپورٹ کے بعد جانی جائیں گی. کس رپورٹ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس رپورٹ کی، اس جریدے میں جس میں آپ بھی لکھتے رہے ہیں. 1990 سے 2008 تک آپ اس میں لکھتے رہے ہیں. اور جب اچھا کیا میں لکھتا رہا ہوں لندن اکانومسٹ میں. لندن اکانومسٹ، یہ لندن اکانومسٹ میں نہیں شائع ہوئی، یہ سارا پروپیگنڈا ہے. اچھا، یہ ایک رسالہ ہے 1843 جی، یا پتہ نہیں کچھ اس قسم کا ڈیجیٹل میگزین ہے. وہ ایک ڈیجیٹل میگزین ہے. وہ یہ جو اکانومسٹ کی کمپنی ہے وہ اس کو شائع کرتی ہے، مگر اٹ از ناٹ دی اکانومسٹ. یہ ایک فیچر قسم کی میگزین ہے. اس کے اندر لانگ آرٹیکلز آتے ہیں اور تھوڑے سے اس قسم کے آرٹیکلز آتے ہیں، چٹپٹے نہیں، اور انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں. بیکاز اکانومسٹ جو بیسکلی اخبار ہے اس میں صرف جو انالیسس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور رپورٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے اس پہ آپ نے دیکھا پوری کہانی ہے تو لمبی چوڑی، تو اس لیے انہوں نے اکانومسٹ میں اس کو نہیں کیا. اور تو اس لیے وہ رسپیکٹیبلٹی جو اکانومسٹ کی ہے اور جو کریڈیبلٹی جو اکانومسٹ کی ہے اور جو اتھارٹی جو اکانومسٹ کی ہے وہ 1843 میں نہیں ہے، ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے. 1843 is more culture, vulture, you know, color. It's like the news of the world جو No. News of the world تو بالکل اخبار ہے نا. وہ تو تصویریں لگاتے تھے تو زیادہ تر، اور اس میں چھوٹی بڑی تصویریں لگائیں، چھوٹی سی خبر لگا دی. گاسپ. This is not gossip. These are long feature articles. ہاں، سو مگر ان کی وہ اتھارٹی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں جو کہ اکانومسٹ کی ہے. تو میں نے کریکٹ کیا آپ کو. اور یہ باقی لوگ جو سب لگے ہوئے ہیں اکانومسٹ، یہ تھوڑا سا پروپیگنڈا کا اس میں آ رہا ہے کہ اکانومسٹ نے کہہ دیا. ایکچولی اکانومسٹ نے نہیں کہا. تو بائی اتھارٹی یو مین کریڈیبلٹی. سو لیٹس ڈسکس کہ یہ لکھا کس نے. اچھا، اوکے. آپ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر میرے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ وہ پوچھوں گی بھی، اور پھر میں آپ سے یہ بھی جانوں گی کہ اس پہ دھیان دینے کی کتنی ضرورت ہے اور اس کی ابھی ٹائمنگ کیا ہے سامنے آنے کی. اوین بینٹ جونز جو اس سے پہلے بھی لکھ چکے ہیں پاکستان کے بارے میں ان کا اچھا خاصا تجربہ بھی ہے، یہاں آئے بھی ہیں. اور بشرا تسکین صاحبہ جن کو لے کر پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ کریٹیکل ہے، وہ ابھی بیپر بھی دے رہی ہیں اور اس کے اوپر مزید بات بھی کر رہی ہیں کہ 90% از اسٹل لیفٹ بیہائنڈ. اچھا، اس کا نام دا مسٹک، دا کرکٹر اینڈ دا اسپائی، پاکستان گیمز آف تھرونز. بہت انٹرسٹنگ ٹائٹل، جس کے بعد جو اندر لسٹ ہے وہ ایسی چیزوں کے گرد گھومتی ہے جو عمران خان صاحب سے متعلق کم اور بشرا بی بی سے ریلیٹڈ زیادہ ہے. اس کا کانٹینٹ کم و بیش وہ سب باتیں بتاتا ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں ابھی. یہی میں کہنے والا تھا، اس میں کوئی ایسی بات مجھے تو نہیں نظر آئی جو مجھے یا پہلے پتہ نہیں تھی یا یہاں گاسپ نہیں ہو رہی تھی. اور خان صاحب کے بارے میں، بشرا بی کے بارے میں بہت سی باتیں چلتی ہیں نا یہاں. بالکل. تو یہ ان میں مجھے ایسی کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی. اچھا، ہاں. تو اس لیے میرا خیال ہے میں یہ نہیں جانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا. وہ آپ چھوڑ دیں اس چیز کو. ہاں، آپ یہ زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جو آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ اس وقت کیوں آیا، کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے جو ان لوگوں نے لکھا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے. اس قسم کے سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے، ناٹ یہ کہ جی اس کے اندر کیا لکھا ہے. وہ کوئی خاص اس میں نئی بات مجھے تو نظر نہیں آئی. ریحام خان نے بھی یہ باتیں بہت سی ایسی کی ہوئی ہیں پہلے اپنی کتاب میں، اور اس کے علاوہ بھی ایک دو اور خواتین ہیں، حاجرہ خان ان کی بھی ہے، میں نے بھی وہ پڑھی ہے. وہ بھی یہاں ملتی نہیں ہے مگر وہ بھی، اس میں بھی بہت سی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. اور ویسے بھی آپ اگر لندن چلے جائیں تو بڑی باتیں خان صاحب کی ایکس گرل فرینڈس کی جو ہیں وہ کرتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور فرینکلی آئی مین یہ زیادہ بشرا بی بی کے بارے میں جی عمران خان تو انڈائریکٹلی آ گئے. جب آلریڈی اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ویسے بھی ارریلیونٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جیل میں ہیں دونوں میاں بیوی، اور پارٹی کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت معاملات کیا ہیں کہ احتجاجی تحریک کے حوالے سے کوئی بات بن نہیں پا رہی. تو اس آرٹیکل کے چھاپنے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے تانے بانے پیچھے سے یعنی $5000 دیں تو آپ ایسا آرٹیکل چھپوا سکتے ہیں. نہیں، نان سینس. اچھا، ٹوٹل نان سینس. یہ اگین پروپیگنڈا.
$5,000 دے اور آرٹیکل چھپا, یہ نہیں ہے. آئی کین ٹیل یو یہ ایسی چیز بالکل نہیں ہے. یہ پاکستان نہیں ہے اور کوئی چھوٹا اخبار یا اس کے مدیر جو ہیں وہ ایسی نہیں. تو یہ سب بھول جائیں کہ یہ $5,000 دے کے اور یہ لکھوا دیا گیا. میں آپ کو بتاؤں, یہ خاتون کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا, آپ خود ہی جانتی ہوں گی, آپ ان کی انویسٹیگیشن کر لیں, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, یا کیا کرتی تھی, اب کیا کرتی ہیں. بٹ اوون بینٹ جونز بہت ہی کریڈیبل انسان ہے, بہت ذمہ دار انسان ہے. اوون بینٹ جونز پاکستان میں انہوں نے 3-4 سال ایز BBC کورسپونڈنٹ سرو کیا ہے. انہوں نے کتاب بھی ایک پوری پاکستان کے اوپر لکھی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کے اوپر بھی ایک کتاب بھی بہت لمبے چوڑے مضمون لکھے ہیں, اور پھر ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہی از اے ہائیلی کریڈیبل جرنلسٹ. تو اس پہ ساری جو انٹرسٹنگ بات مجھے لگی کہ جو اوون بینٹ جونز نے فیصلہ کیا کہ یہ کہانی جو ہے وہ یقین کرتا ہے اور اس کے اوپر لکھنا چاہیے اس کو. یہ نہیں کہ صرف کہ سینسیشنل ہے. یورپ کے لیے, ویسٹرن آڈینس کے لیے تو سینسیشنل ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ اگر یہ تم کہو یا میں کہوں تو لوگ کہیں گے جان دیو جی چھڈو پھر, گلا ہی دینا, یہ ہے ہی PTI کے خلاف, یہ تو گلا ہی کر دینا, یا ISI دے ایجنٹ نے, ٹھیک ہے جی, پروپیگنڈا ہو رہا ہے. PTI تو نہیں مانتی, مگر اگر یہ چیز لندن کے کسی اخبار میں چھپ جائے تو اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور اوون بینٹ جونز کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے. دیٹس آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر یہ اکانومسٹ کی کریڈیبلٹی بہت ہائی ہے اور 1843 کی اس سے تھوڑی کم ہے, اٹس ناٹ دا سیم تھنگ. اوون بینٹ جونز کی بہت ہائی کریڈیبلٹی ہے, ایون دو اس خاتون کے بارے میں آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ہر. بٹ اوون بینٹ جونز نے ایک چیز اس کے اندر چیک کروائی ہوگی, ڈبل چیک کی ہوگی, اور پھر اپنے وکیلوں کو دکھایا ہوگا انہوں نے. یہ آرٹیکل جو ہے لائرز نے چیک کیا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو پروو نہیں ہو سکتی, یہ آگے جا کے جو مسئلہ بن جائے. اچھا, ٹھیک, وہ سو کر دیتے ہیں. یہ نہیں بالکل, یہ بڑی کیئرفلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوون بینٹ جونز سمجھتا ہے کہ جو لکھا ہے اس سے 100% کریکٹ ہے, اس پہ کوئی فیبریکیشن نہیں ہے, کوئی فیک نیوز نہیں ہے, اور انہوں نے چیک اور کاؤنٹر چیک کر کے یہ ساری باتیں کہی. تو اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف تو کیس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, سو کرنے کا. تو کریں, کوئی حرج نہیں ہے کرنے کو, کریں, بٹ ویدر دے ول گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ اور ناٹ, یا شاید اور باتیں نکلیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیے اس میں جو چیز مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی وہ ایک قسم کی جو میں باتیں کر رہا تھا ایک دو سیاسی, اس کی انہوں نے حمایت کر دی یہاں. وہ ایک تو یہ کہ یہ خاتون کہتی ہے کہ ایک وقت تھا جب بشرا بی بی کی اہمیت بن سکتی تھی. بشرا بی بی کے پاس پچھلے سال بہت اچھا موقع تھا, وہ بڑا کراؤڈ جمع کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی, لیکن وہ پانی کے بلبلے کی طرح بری طرح ایکسپوز ہو گئی. پر بتایا نہیں کس وقت کیسے, ابھی نہیں, اس میں نہیں, اگر ان کے پاس ہے ڈیٹیل. یہ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہ جو لانگ مارچ تھی نا فرام KP ٹو اسلام آباد ڈی چوک, جہاں راستے میں رکنا تھا اور پھر آگے نہیں جانا تھا, تو گڈھاپور صاحب کہہ رہے تھے آگے نہیں جانا, اور بشرا بی بی لے جانے کی کوشش کرتی رہی, پھر اس کے بعد انہیں گاڑی میں بیٹھ کے جانا پڑا. ہاں, اور وہاں پھر وہ حادثے ہو گئے, ٹھیک ہے, فائرنگ ہو گئی. تو میرا خیال ہے اس وقت تک تو بشرا بی بی ایک بہت اہم رول ادا کر سکتی تھی. اس کے بعد ان کی کریڈیبلٹی ود دی اسٹیبلشمنٹ وہ گر گئی. اس وقت تک تو وہ ایک ایز اے برج بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان کر سکتی تھی رول وہ, مگر اس کے بعد ان کے ساتھ وہ پھر رول شاید ان کو نہیں ملا. میں تو سمجھتا ہوں ابھی بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ رول شاید پھر ادا کریں گی کسی نہ کسی اسٹیج پہ, پر ابھی شاید نہیں ہے. تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک, تو آپ نے ٹائمنگ کا نہیں بتایا کہ وائی ناؤ. پہلی بات تو یہی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ راتوں رات سٹوری نہیں لکھی گئی, اس کے پیچھے 6 مہینے کی ریسرچ ہے. اچھا, یہ اس سے کم کی ریسرچ ہو ہی نہیں سکتی. میں جانتا ہوں نا وہاں کیسے ہوتا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا, میں نے 1990 سے لے کے 2008 تک 18 سال پاکستان کے اوپر جو کچھ لکھا گیا لندن اکانومسٹ میں وہ میں نے لکھا تھا. تو اس لیے مجھے تو پتہ ہے وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں, کہ ایک چیز ڈبل چیک ہوتی ہے. ایک بھی بات میں لکھتا تھا اس کے اوپر 6 دفعہ سوال پوچھے جاتے تھے, ایویڈنس کیا ہے, کدھر ہے, دکھاؤ یہ وہ وغیرہ. سو دے ویری گڈ وتھ فیکٹ چیکنگ, اینڈ دیٹ از وائی بڑا کریڈیبل نیوز پیپر ہے, اس کی بڑی اتھارٹی ہے. اچھا, تو پھر یہ وکیلوں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ بھی اینگل آ سکتا ہے, یہ بھی آ سکتا ہے. اور پھر میں سنا ہے کہ یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو 10% بات نکلی ہے, اب باقی باتیں تو باتیں بہت ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر عدالت میں اگر یہ لے کے جاتے ہیں تو 90% بھی باتیں نکل آئیں گی پھر, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ سوچنا پڑے گا ان کو کہ یہ کرنا کہ نہیں کرنا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ باتیں ریحام خان نے تو ساری کتاب میں لکھی, بہت سی اس میں ساری باتیں تو لکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو افواہیں چلتی ہیں جس کے بارے میں ہم نے بھی کبھی کبھی آتے جاتے ذکر کر دیا, اور پھر خان صاحب کو بات پسند نہیں آئی, اور لوگ بھی یہاں کہتے ہیں نہیں یہ بات کرنی چاہیے, اس لیے میں آج ادھر نہیں جانا چاہتا. اچھا, ٹھیک, مگر
آپ نے سوال پوچھا ٹائمنگ، تو ٹائمنگ یہ نہیں ہے کہ جی کل فیصلہ ہوا اور ابھی کر دو، یہ اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا اچھا کسی کا بھی. انہوں نے خود فیصلہ کیا ہوگا کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو ڈو اٹ، یا یہ پہلے تیاری ہوگی اب تیار ہوگی کہانی تو انہیں سوچا ہوگا نکال دیں. مگر اس کا جو امپیکٹ ہوا ہے، میں کنسپریسی تھیوری میں نہیں جا رہا، اس کو کہ اوون بینٹ جونز کسی کنسپریسی تھیوری کا حصہ نہیں بنے گا. اچھا میں جانتا ہوں اس کو. تو اس لیے یہ جو ہے نا، اس کے ساتھ یہ ضرور ہوا ہے کہ اس وقت ہیڈ لائنز جو ہیں وہ کہیں اور تھیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہیڈ لائنز جو ہیں اب شفٹ ہو کے ادھر آ گئی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کچھ لوگ تو خوش ہوں گے. ٹھیک، یعنی چلے ٹھیک ہے، اسے ہم سمجھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے آج کل بات سمجھنے کی ہوتی ہے، ہاں، اشاروں ہاں ٹھیک. اب جب عمران فائلز کی بات ہو گئی، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ان کی اس طرح کی کہانیاں آتی رہی ہیں، اس کو ایک سیکوینس سمجھ لیتے ہیں. ایپسٹین فائلز جو سمجھیں کہ ایک کمپٹی پہ رکھی ہوئی گن کی طرح ہیں فور پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہاں وقتاً فوقتاً ان کی فائلز کو ریلیز کرنے یا اس کا کچھ حصہ ریلیز کرنے کی خبریں آتی رہتی ہیں اور لیٹسٹ جو آئی ہیں اس میں ان کا تعلق عمران خان سے جوڑا جا رہا ہے کہ ان کا نام ہے ایپسٹین فائلز. کون کہتا ہے؟ یہ پاکستان کے کچھ ویب سائٹس کے باقاعدہ کوئی ایویڈنس ہے؟ جی، تصاویر چلی ہیں 2. غزلین میکسویل جو ایپسٹین کی شریک جرم بھی سمجھ لیں، اس سے پہلے ان کی گرل فرینڈ تھیں، لیکن ان کی تصاویر ایام شباب میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، مگر یہ دیکھیے 2 باتیں یہاں. عمران خان کی یہ گرل فرینڈ کبھی بھی نہیں تھی. اچھا، یہ میں کافی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے مے بی رانگ، بٹ میرا نہیں خیال. البتہ عمران خان کی درجنوں گرل فرینڈس تھی، ان میں ان کا نام کبھی سننے میں نہیں آیا. میں نے نہیں سنا تھا. ان کی کچھ گرل فرینڈس کو میں خود ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، اور جب یہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھومتے تھے تو کبھی کبھی ہمارے ہاں بھی غریب خانے میں لے آتے تھے ان کو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب کو ایپسٹین کے ساتھ تعلقات کرنے کی کوئی ضرورت. وہ کیا محاورہ ہے پنجابی کا کہ گڑ پہ منڈلاتی ہیں اندلاتی ہیں. تو وہ خان صاحب کو تو اس قسم کی ایشو کبھی بھی نہیں تھا. بہار ہمیشہ تھی، اور واقع وہ امریکہ میں تھے، یو کے میں تھے، یا جہاں پاکستان بھی آئے، اور بیفور ہی گاٹ میرڈ ہی انجوائڈ دا گڈ تھنگز ان لائف اینڈ دیر واز نیور اینی شارٹیج. تو اس لیے خان صاحب کو لنک کرنا ود ایپسٹین از نان سینس. دوسری بات یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں ایپسٹین صاحب جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے، اور اب تو پوری ایویڈنس مل گئی ہے کہ یہ موساد کا ایک پورا سوچا سمجھا پلان تھا، بڑے بڑے امپورٹنٹ پاورفل لوگوں کو گھیرنے کا اور بلیک میل کرنے کا when the right time comes. یہ تو اب ایویڈنس اسٹیبلش ہو گئی ہے. اینڈ تو خان صاحب 90 کی دہائی میں ہی واز جسٹ اے کرکٹ پلیئر، اور اس کے بعد جب وہ سیاست میں بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ آنا ہے تو ہی نیور گاٹ اینی ویئر. بیچاروں کو سیٹ بھی نہیں ملتی تھی، اور 2002 تک تو وہ مشرف نے ایک سیٹ لے کے دی تھی. تو اس لیے، اور 2010-12 تک تو خان صاحب واز نو ویئر آن دا سین. ہر الیکشن میں انہوں نے حصہ لینے کی کوشش کی ایکسیپٹ ون، اور ان کو کوئی جیتے ویتے کوئی نہیں. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک ہی واز اے ٹارگیٹ. بٹ آلسو ہی واز ہیپیلی میرڈ ٹو جمائما ڈیورنگ مچ آف دیٹ ٹائم. اور اس کے بعد جیسے ہی جمائما گھر چلی جاتی ہیں تو ریحام خان کے ساتھ ہو گئے، اور وہ پھر جب ہو گئی تو بشری بھی آ گئی. تو خان صاحب، اور ان بٹوین تو خیر آپ سنتے ہی رہتے ہیں ٹیپ میسیجز ادھر ادھر، وہ اپنے کاروائی جاری رکھی انہوں نے. تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی لنک ہے ود ایپسٹین. تو یہ بالکل کوشش جو کی جا رہی ہے یہ بالکل نامناسب ہے، غلط لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کائنڈ آف پروپیگنڈا ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو بھی اسی لسٹ میں شمار کیا جائے جس میں اس وقت بڑے بڑے نام آ رہے ہیں. 20,000 کے قریب پیجز نیو ریلیز کیے گئے ہیں جس میں پاکستان کے حوالے سے جس کو جو مل رہا ہے صرف نام کی حد تک ہی اس کو وائرل کرنے کا سلسلہ جاری ہے.